جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت میری آواز ٹھیک آ رہی ہے آپ کو؟ بہت واضح، بہت بہترین آواز آ رہی ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اللہ جزاک اللہ خیریت سے ہیں؟ شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں جی الحمدللہ بخیر و عافیت سے ہوں۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہوں گا کہ مجھے میرا حال پنجابی میں پوچھیں، چونکہ مجھے آپ کی پنجابی بہت سوٹ کرتی ہے۔ میں جی آیا آنے نو، والا جی ہوں۔ آیا نو، تسی کیسے ہو؟ تسی خیرت نال ہو انشاءاللہ۔ میں کافی عرصہ دراز سے آپ کو سن رہا ہوں، اور اس سننے سے قبل میرا خیال ہے یہ میری زندگی کا معجزہ تھا کہ میں تقریباً پچھلے 6-7 ماہ یا 1 سال قبل محرم میں، مجھے نہیں پتا کیا ہوا، لیکن میں جب بھی بی بی کا نام آتا تھا، جب بھی مولا پاک کا نام آتا تھا، مولا حسن حسین کا، تو میرے آنسو جاری ہو جاتے تھے، اور میں نے یہ محسوس کیا کہ میرے اندر جو ہے نا یہ چیز خود بخود آبزرو ہو رہی ہے کہ یہ اہل بیت کی طرف جو ہے نا ہونا چاہیے، جو کہ قسمتی سے نہیں ہے۔ دوسرا میرا آج کا جو ہمارا کانٹیکس ہے وہ میں انشاءاللہ کویسچن تو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میں نے سٹارٹ سے میں ڈبیٹ میں بیٹھا ہوں، اور میں اتنے لیٹ کبھی جاگا نہیں ہوں، جلدی سونے کا جی عادی ہوں، آج کافی لیٹ ہو گیا۔ وہ مولانا صاحب تھے، انہوں نے انتہائی، میں تو ان کی طرف سے معذرت چاہتا ہوں چونکہ وہ پاکستان سے بلونگ کرتے ہیں، اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ان علماء کو نہ تو بات کرنے کی تمیز ہوتی ہے، نہ ان کو کوئی استدلال ہوتا ہے، بس جو دل میں آیا وہ کسی کے بارے میں کہنا، اور کلمہ گو کے بارے میں اس طرح کے الفاظ نہیں کہنے چاہیے تھے۔ اور دوسرا میں آپ کو سلام کے حوالے سے کہ آپ کا صبر بہت ہے ماشاءاللہ، وگرنہ اللہ آپ میں کا عزت۔ خود بہت شارٹ ٹیمپر ہوں، میں خود پڑھاتا ہوں، مدرس ہوں، اور ایک یونیورسٹی میں ماشاءاللہ پڑھاتا ہوں، تو میں تو سم ٹائمز کر جاتا ہوں۔ اچھا حسن ماشاءاللہ۔ بھائی، مجھے جو کویشچن آپ سے پوچھنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو عقائد کے حوالے سے استدلال کرتے ہیں، وہ اس کی ترتیب کیا رکھتے ہیں؟ قرآن پاک کے بعد آپ کس چیز کو پریفر کرتے ہیں کہ میں اگر عقائد کے حوالے سے کسی کو تسلیم کرتا ہوں، یا اثنا عشری جو ہے وہ ایکسیپٹ کرتا ہے، تو ان کے نزدیک یہ 3 بڑے بڑے جو ہے ماخذ دین ہیں کہ ہم ان سے اپنا ماخذ کرتے ہیں؟ تو عقائد میں یہ ہے کہ عقل، اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا چراغ ہمیں دیا ہے کہ اس کے ذریعے ہم حق و باطل میں تمیز کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی چیز ہمارے سامنے رکھا جائے، بولا یہ ایک ادعا ہے، اس کی دلیل یہ ہے، یہ دوسرا ادعا ہے، اس کی دلیل یہ ہے، تو ہم عقل کے ذریعے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ طاقت دیا ہے کہ اس چراغ کے ذریعے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیا یہ بات صحیح ہے یا یہ بات غلط ہے، یا ان دو باتوں میں سے کون سی صحیح ہے۔ تو اگر کوئی وہ بھی واضح دلیل، بہت ساری ایسی عقلی باتیں ہوتی ہیں جو عقل خود کہتا ہے کہ ہمیں یہ سمجھ نہیں آئی، اگر ایسی مبہم بات ہے تو اس میں عقل حکم نہیں دے سکتا، بلکہ عقل خود اعتراف کرتا ہے کہ یہ باتیں ہمیں نہیں سمجھ آ سکتی، تو اس میں عقل حجت نہیں ہے۔ عقل کو ہم ہر جگہ حجت نہیں سمجھتے، بہت ساری باتیں ہیں جو عقل وہ خود شاہد ہے اس بات پر، عقل خود معترف ہے، عقل جھوٹ نہیں بولتا، عقل کہتا ہے ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی، لیکن بہت ساری باتیں ہیں کہ وہ عقل کے تھرو بھی انسان کو سمجھ آ جاتا ہے۔ اور بالکل حق اور باطل میں تمیز کرنا یہ بھی عقل کا کام ہے۔ اچھا، تو پہلی بات یہ ہے کہ عقل حجت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس حجت کو ہر انسان کے باطن میں رکھا ہوا ہے۔ ایک ایسا ہمارے احادیث میں کہ عقل ایک پیغمبر ہے، ایک نبی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس حجت کو ہر انسان کے باطن میں رکھا ہے، لیکن اس کے حدود ہیں، محدود ہے، وہ ہر چیز میں، مثلا وضو کیسا کرنا ہے عقل خود نہیں بتا سکتا، یہ جو ہے سنت سے لینا ہوگا۔ اس کے بعد قرآن مجید کے ظواہر جو ہیں حجت ہیں، شرط یہ کہ ان آیات کے وہ نہ ہوں، آیات کے مختلف معنی محتمل نہ ہوں، اگر کسی معنی میں صریح ہے تو وہ معنی صحیح ہے، حجت۔ اگر لیکن آیا ایسا ہے کہ اس کا دو تین معنی بن سکتے ہیں، ایک معنی مثلا ظاہر ہے، دوسرے دو معنی کو ہم رد نہیں کر سکتے، تو پھر اس کے لیے ہمیں دلیل کی ضرورت ہوگی کہ یہ معنی متعین ہے، دوسرا معنی نہیں ہے۔ ویڈیوز میں دیکھ چکا ہوں، تو میرے کافی زیادہ پرسن ایسے تھے جو کہ آپ کی ویڈیوز دیکھ کے ریزولو ہو گئے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو دہرانا وقت کا ضیاع ہے۔ اور اس کے بعد احادیث صحیح ہے، اس کے بعد احادیث صحیح ہے۔ جی بسم اللہ کر۔ اچھا، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس وقت ایک مجتہد کے درجے پہ فائز ہیں کہ آپ خود مسائل کا اخذ کر سکتے ہیں، وہ ٹھیک ہوں، یا آپ کو فقہ کے لیے کسی امام؟ عرض یہ ہے کہ دیکھیں، مجتہد ہمارے ہاں اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں اجتہاد کی بہت مذمت ہے، اور یہ کسی کو مجتہد کا، جو شخص احادیث سے واقفیت رکھتا ہے، وہ یعنی ہمارے مجتہدین کیونکہ وہ حدیث نہیں پڑھتے، ان کو نہیں معلوم اہل بیت علیہ السلام کے اصطلاحات، تو مجتہدین کی یہ اجتہاد، یہ کوئی تعریف نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ فلان شخص مجتہد ہے۔ مجتہد یعنی فاسق، مجتہد یعنی گمراہ ہمارے مذہب میں، اہل بیت علیہ السلام کے کلچر میں، اہل بیت علیہ السلام کے احادیث اور روایات میں۔ اچھا، ایک مجتہد ہوتا ہے، اس کا لفظ یہ ہے کہ مجتہد کا مطلب ہے کہ جو شخص زیادہ عبادت کرتا ہے، اس کی تعریف ہے،
لیکن اس کا اس مجتہد بالرائے سے تعلق نہیں ہے. جو لوگ یہ فقہ اصول کی محنت کرتے ہیں، اس میں علم اجتہاد میں محنت کرتے ہیں، اس کی مذمت ہے. لیکن جہاں تک آپ کا اس بات کا تعلق، ہم اہل بیت علیہ السلام میں روایات میں یہ ہے کہ جو شخص ہماری احادیث کو اچھی طرح سے سمجھے، یعنی یہ روایت اس میں اشارہ ہے، اس میں کنایہ ہے، اس میں اس بات کی طرف یا تقیہ ہے، یا اس میں اس لطیفے کا کیا مطلب ہے، ان کے اصطلاحات کو سمجھے تو اس کو اہل بیت علیہ السلام فقیہ کہتے ہیں. تو الحمدللہ رب العالمین کیوں بہت عرصے سے، کیونکہ میری جو انس رہا ہے میرا احادیث پڑھنے سے ان سے، تو الحمدللہ رب العالمین وہ ہم بہت حد تک وہ مشکل احادیث، سخت احادیث جس کو علماء مشکل سے شرح کرتے ہیں، ان کو سمجھنا الحمدللہ رب العالمین بہت حد تک ہمارے لیے میسر ہے الحمدللہ. جی بہتر ہو گیا، بہت بہت شکریہ. اچھا حسن بھائی یہ بتائیے گا ذرا، کیا آپ ائمہ اسنا، میں چونکہ آپ کی ویڈیوز دیکھ چکا ہوں اور آپ نے اس بات کا بالکل اعتراف کیا کہ میں اسنا عشری اہل تشیع میں سے ہوں، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے اسنا عشری میں جو ائمہ کرام ہیں، کیا وہ اصحاب رسول کے اوپر جرح کو جائز کہتے ہیں یا اس کی اجازت دیتے ہیں کہ صحابہ پہ جرح ہو سکتی ہے؟ بالکل اجازت دیتے ہیں، انہوں نے خود بار بار جرح کیا. ٹھیک ہو گیا. اچھا اگر جرح کی جائے تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی بھی سم ٹائم جو ہے نا آپ کی جو ہے وہ جرح کی ضد میں آ جاتے ہیں، جس میں حضرت ابوبکر آپ کے ضد میں آتے ہیں، حضرت بالکل عمر آتے ہیں، بالکل عثمان بھی آتے ہیں. بالکل. پھر ہمارے پاس یہ دیکھیں اب جو ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے، جس میں بھی آپ نے کچھ دیر پہلے ویڈیو میں ایک ساتھی سے یہ کہا کہ مجھے بتائیں کہ سب سے پہلے قرآن کس نے جمع کیا، تو وہ عثمان کا نام ہی لے رہے تھے. تو کہ جی ہمارے ہاں جو مشہور ہے، جو آپ سنی حضرات کہہ لیں، ان میں یہی مشہور ہے، سب سے پہلے جامع القرآن حضرت عثمان ہے. حالانکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ حضرت ابوبکر نے اس کو جمع کیا، پھر اس کے بعد چلتے. تو کیا حضرت عثمان غنی کے اوپر جب آپ جرح کرتے ہیں اور ان کو آپ دار اسلام سے خارج کرتے ہیں یا فاسق یا فاجر کچھ بھی ڈکلیئر کرتے ہیں، تو پھر ان کا جو موجودہ نسخہ ہے اس کے اوپر ہم کیسے بلیو کر سکتے ہیں؟ ایک طرف سے ہم اس بندے کو دار اسلام سے باہر کر رہے ہیں اور اس کی دی ہوئی چیز کے اوپر ہم بلیو کر رہے ہیں، یا تو پھر ہمیں مولا علی کا جو وہ نسخہ ہے اس کو فائنڈ آؤٹ کرنا چاہیے. کیا اس میں سر تضاد نہیں نظر آتا آپ کو؟ تو جہاں تک عثمان کا تعلق ہے، عثمان نے خود تو قرآن جمع تو نہیں کیا نا، اس نے زید بن ثابت ان لوگوں کو ڈیوٹی لگائی تھی کہ قرآن جمع کریں. اس نے کیا کیا، اس نے اس کو ڈیوٹی دی تھی کہ قرآن جمع کرو، اور زید بن ثابت نے قرآن جمع کیا. پھر اس نے ان کو ڈیوٹی لگا دی کہ بھئی اس کے نسخے بناؤ. کچھ لوگوں کو انہوں نے ساتھ رکھا کہ اس کے جو زید نے جمع کیا اس کے نسخے بنائے گئے، اس کے 7 نسخے بنائے گئے، مختلف شہروں میں اس کو بھیجا گیا اور بقیہ قرآنوں کو جلایا گیا. یہ کہنا کہ عثمان نے خود بذات خود جمع کیا ہے، یہ اس میں کچھ مسامحہ ہے. تو یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور اہل بیت طاہرین علیہم السلام نے اس کو شہادت دی ہے کہ یہ اللہ کی جانب سے کتاب ہے. جہاں تک اس آیات کی ترتیب کی بات ہے، تو ہم صحابہ نے جو غلطیاں کی ہیں ہم اس کو تائید نہیں کرتے کہ انہوں نے ترتیب نزول کے ساتھ جمع نہیں کیا. وہ خود بھی کہتے ہیں کہ ہم نے ترتیب نزول کے ساتھ جمع نہیں کیا. اچھا وہ خود بھی ادعا نہیں کرتے. ہاں ترتیب نزول پہ جمع ہے، تو اس کا ہم تائید نہیں کرتے. اب جہاں تک بات ہے کہ کسی آیات کو ان لوگوں نے اگر حذف کیا ہے تو اس کی روایات تو بہت زیادہ ہے فریقین کے کتب میں، تو ان کو ہم تائید نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا، جو انہوں نے حذف کیا ہے. لیکن یہ جو موجودہ قرآن ہے یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی تائید اہل بیت علیہ السلام نے کیا. دیکھیں اب اگر بخاری کی کوئی حدیث ہے یا مسلم کی کوئی حدیث ہے، اگر اہل بیت علیہ السلام نے اس کی تائید کیا، ہم کہتے ہیں یہ واقعاً حدیث، ہم نہیں کہیں گے یہ جھوٹ حدیث ہے. تو یہ جو ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا کہ یہ قرآن مجید ہے اور اس کو پڑھا کرو، اس پہ تدبر کیا کرو، اور اپنی نمازوں میں اسی کی تلاوت کرو. رات کو اگر تم عبادت کے لیے اٹھتے ہو تو اسی کی تلاوت کرو. فلانی سورہ کے اگر تم ختم کرو تو اتنا ثواب ہے. اہل بیت علیہ السلام نے اس کا حکم دیا، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ بہت ساری آیات ایسی تھیں جن آیات میں صحابہ نے دسترازی کیا. تو ہم اس لیے نہیں کہتے کہ عثمان اچھا آدمی، عثمان پہ بڑا اعتماد ہے ہمارا، یا زید بن ثابت پہ ہمارا بڑا اعتماد ہے. ان کی ثقہ کی وجہ سے ہم ان کی کام کی تسلی کرتے ہیں. بلکہ خود صحابہ آپ دیکھیں کتاب ہے مصاحف ابن ابی داؤد میں، وہاں پہ ایک باب ہے کہ عبداللہ ابن مسعود نے جو مصحف عثمانی ہے اس پہ اعتراض کیے تھے. اس میں ایک حدیث نہیں، کئی احادیث ہیں. عبداللہ ابن مسعود اس کا اپنا نسخہ تھا قرآن مجید کا، اور اس کے نسخے کو لے کر ان لوگوں نے فرائی کیا تھا، تیل میں ڈال کے ان لوگوں نے فرائی کیا تھا. تو عبداللہ ابن مسعود اس وقت بڑے غصے میں تھے کوفے میں، اور تقریر کرتے تھے کہ لوگوں اپنے نسخے کو، اپنے قرآنوں کو تم چھپا لو، اپنے قرآنوں کو محفوظ کرو، اور قیامت کے دن تم انہیں قرآنوں کے ساتھ محشور ہو جاؤ گے. تو اس طرح دوسرے بھی صحابہ، بہت ساری صحابہ کے وہاں پہ ایک پورا باب ہے جناب عائشہ کے قرآن کا. اس میں بہت ساری احادیث ہے کہ جناب عائشہ نے
کا اپنا قرآن تھا، اور یہ جو موجودہ قرآن ہے عائشہ کی مختلف احادیث ہیں کہ فلان آیا غلط ہے، فلان آیا غلط ہے، فلان آیا غلط ہے، فلان آیا اس طرح نازل نہیں ہوا، تو وہ اس میں بہت ساری روایات ہیں. اور وہ یہ کتاب کب لکھی ہے؟ مثلا ابن ابی داود نے، اس کی وفات کب ہے؟ 270 280 سال، مثلا 250 میں اس نے لکھی ہے. اب جتنے احادیث میں ضائع ہو گئے ہیں اس زمانے میں، یعنی اگر ہم سنہ 30 میں ہوتے ہیں، سنہ 35 میں ہوتے ہیں، سنہ 50 میں ہوتے ہیں، جب اس زمانے میں لازمی بات ہے اخبار بہت فریش ہے، باتیں زیادہ ہیں. اس زمانے میں اگر ہوتے تو شاید اگر اس زمانے میں جمع کیا جاتا تو اس طرح کی باتیں تو اللہ جانتا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں حدیث بن جاتے ہیں، روایت بن جاتے ہیں. تو عرض یہ ہے کہ ہم زید بن ثابت یا ان لوگوں پہ اعتماد ہے نہیں، ہمارا اعتماد ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام پہ. جی سر بولیں. جی ٹھیک ہو گیا. اچھا، اب جو دوسرا حضرت ابوبکر اور عمر کے بارے میں آپ کا موقف بالکل واضح ہے کہ وہ ان کا تو ایمان بھی ثابت نہیں ہے، اور باقاعدہ آپ کے کئی ویڈیوز میں چیلنجز بھی دیکھ چکا ہوں. تو پھر دیکھیں، رسول خدا کو جب پتہ ہے کہ یہ لوگ منافقین ہیں یا پتہ ہے کہ وہ کفار ہیں اکارڈنگ ٹو یو، تو پھر ان کی بیٹیوں کو اپنے نکاح میں لینے کی کیا ایسی ضرورت پڑ گئی؟ کیا ان کو کوئی قبائلی مدد چاہیے تھی؟ حالانکہ ان کے پاس اتنے بڑے قبیلے بھی نہیں تھے کہ حضرت ابوبکر تو آپ کی بقول کچھ بھی نہیں تھا، وہ اکیلے وہاں سے آئے تھے، اور بلکہ اپنے والد کا ساتھ اٹھا کے لے آئے تھے، اور پھر وہ پتھر رکھے انہوں نے کہ یہ تھوڑا سا وہ پڑا بس سونا وغیرہ، وہ ساری میں نے آپ کی اسپیچ سنی ہے. تو حضرت ان کی پھر کیا ضرورت پڑی دونوں بیٹیوں کو؟ تو یہ دیکھیں، نکاح جو ہے ظاہر اسلام میں ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، دیکھیں ان کی صرف ایک ہی بیوی تو نہیں تھی یا دو بیویاں عائشہ اور حفصہ، ان کے تو 10 15 16 17 بیویاں تک ذکر کی گئی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور نبی عائشہ اب حفصہ کے متعلق اس میں تو روایت ہے نا آپ مسلم میں کہ عمر جو گئے ابو بکر کے پاس کہ میرے بیٹی سے شادی کرو، اس کی طلاق ہو چکی ہے حفصہ کو، اس نے کہا نہیں کرتا میں. پھر عثمان کے بعد اس نے بھی ٹکرا دیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے کہ میرے بیٹی سے شادی کرو، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ سے شادی کیا نا. تو اس زمانے میں ان کی کیا مجبوریات تھی؟ مثلا عائشہ حفصہ کی شادی نہیں ہو رہی ہے، وہ ہر ایک کے پاس جاتا ہے. یہ تو بہت ہی وہ ہے نا، وہ اس طرح کے باپ جو ہے بہت کم ہوتا ہے دنیا میں کہ کسی کے پاس چلا جائے کہ تم میری بیٹی کے ساتھ شادی کرو. تو کس حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے ساتھ شادی کی ہے وہ دیکھیں، وہ ہمیں بخوبی نہیں معلوم، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام حبیبہ سے شادی کی ہے. ام حبیبہ کس کی بیٹی ہے؟ ابو سفیان کی بیٹی ہے. اور کس زمانے میں شادی کی؟ اس زمانے میں شادی کی جب ابو سفیان دشمنی پر سب سے بڑا دشمن تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں ہجرت کے بعد جتنی جنگیں لڑی گئی ہیں اس میں اکثر جو تھے مکہ والے تھے. مکہ والے لشکر لے کے آتے تھے. غزوہ احزاب میں مکہ والے تھے، غزوہ بدر میں مکہ والے تھے، غزوہ احد میں مکہ والے تھے، اور بھی جنگوں میں. اور وہ ان کا سب سے بڑا جو لیڈر تھا وہ ابو سفیان تھا مختلف جنگوں میں. ابو سفیان اور اس کی بیوی ہند، یہ لوگوں کو فائنانس کرتے تھے. ان کو جب جنگ بدر میں بھی ان کا قائد ابو سفیان تھا. جب جنگ بدر میں بخوبی آپ کتب میں دیکھیں ان کا جب شکست ہوا ہے مشرکین کا، تو ابو سفیان کی بیوی نے مہینوں تک وہاں پہ ماتم کیا، اس نے نوحگری کیا مکے میں کہ ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے عزیزوں کو ان لوگوں نے قتل کیا، ہم کب ان کا انتقام لیں گے، کب بدلہ لیں گے. تو یہ وہاں کے مشرکین کو یہ ننگ دلاتے تھے، تانا دلاتے تھے. ان کو غیرت پہ لانے کے لیے ان کی عورتیں اپنے مردوں کو تانا دیتی تھیں کہ، اور ان کا لیڈر کون؟ ہند. اس کے بعد مختلف جنگوں میں یہ ان کا لیڈر ہے ابو سفیان. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سخت دشمنی کی حالت میں اس کی بیٹی سے شادی کیا. ام حبیبہ سے فتح مکہ کے بعد تو شادی نہیں ہوئی. ابو سفیان نے کب اسلام کا اظہار کیا؟ فتح مکہ کے بعد. فتح مکہ سے پہلے تو وہ الگ مشرک تھا، لیکن اس کی بیٹی سے بہت پہلے شادی کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح ان کی ایک بیوی ہے یہودیوں میں سے، ام المؤمنین حضرت صفیہ بنت حیی ابن اخطب. یہ یہودی تھی اور اس کے بعد میں مسلمان بنی، لیکن اس کا باپ وغیرہ سب تو یہودی تھے، خیبر والے تھے. ان سے شادی کی. اور اس طرح اور بھی مختلف قبائل سے انہوں نے شادی کی. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کی اگر کسی سے شادی کیا ہے تو ان کے والدین کی انہوں نے تائید ہو اس میں. خود دیکھیں یہ سورہ مبارکہ تحریم جو ہے اس میں سے اکثر آیات، بلکہ تقریباً شاید سب کے سب عائشہ حفصہ کے متعلق ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا بھائی کہ یہی غلط فہمی، یہی حجت ہوگا نا مسلمانوں میں کہ فلانی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، فلانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے. اور جنگ جمل میں اسی لیے لوگ ریلی ہو گئے تھے، لشکر بنے تھے طلحہ زبیر اور جمل میں بصرہ میں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی دفاع، ہماری ماں ہمیں بلا رہی ہے، ہم کیسے اپنی ماں کو چھوڑ رہے ہیں، صرف اسی بات پہ. وَإِلَّا ان کا کوئی حق نہیں بنتا بغاوت کرنے کا، لشکر لانے کا. تو اس میں تو اسی حجت کو تمام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن مجید میں؟ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط.
كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. کہ ہم نے کافر لوگوں کے لیے ایک مثال دی ہے، بلکہ دو مثال دی. وہ دو مثال کون ہے؟ ایک زوجہ لوط، زوجہ نوح اور زوجہ لوط. وہ ہمارے دو صالح بندوں کے نکاح میں تھیں، لیکن وہ انہوں نے ان کے ساتھ غداری کیا، تو ان کو اپنے شوہر سے رشتے کا، میاں بیوی کا رشتہ، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا اور ان کو جہنم میں دھکیلا گیا، کہا گیا کہ جہنم میں داخل ہو جاؤ داخل ہونے والوں کے ساتھ. اور یہاں پہ کتنے آپ کے علماء، اپنے علماء کے کیا اقوال ہیں کہ اس یہاں پہ جو مثال دی گئی یہ عائشہ حفصہ کے لیے دی گئی. اگر آپ چاہیں تو تفسیر فخر رازی وغیرہ شاید آپ نے دیکھا ہو، میں نے دکھایا آپ کی کتب میں کہ اس مثال سے مراد ہی ہوئی. تو جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا بھائی، تو آپ حضرت دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے متعلق آیا نازل ہوئی ہے اور اس کی مثال دی گئی ہے کس کی؟ نوح اور لوط علیہ السلام کے دو بیویوں کے. تو جو ہم پوچھیں کہ نوح علیہ السلام نے کیوں شادی کی، مجھے نہیں معلوم نوح علیہ السلام نے اس وقت اس کے حالات کیا تھے کہ انہوں نے شادی کی ہے. کیا مثلا ہر انسان کی زندگی میں ایسی چیزیں پیش آتی ہیں نا، انسان کو نہیں پتا کہ وہ کوئی کام کر لیتا ہے، بعد میں وہ صحیح نہیں نکلتا. حضرت نوح علیہ السلام نے جو شادی کی ہے وہ ضرور اللہ کے حکم سے کیا ہوگا اور اس میں کوئی مصلحت ہوئی ہوگی، اور وہاں پہ ظاہر اسلام کے طور پر یا مثلا کسی بھی وجہ سے، لیکن یا یہ بتانے کے لیے کہ بھئی اگر کوئی نبی کا بیوی ہو اگر اس کی عمل بد ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے اس کی وہ نہیں چھوڑیں گے، اس کی بھئی ہر ایک اپنے عمل کا جواب دینا ہوگا، جو بھی مسئلہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا قرآن مجید میں کہ یہ اس طرح نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص نیک ہے تو حتماً اس کی بیوی بھی نیک ہے. یہ قرآن کی جو آیت ہے الطیبین للطیبات والطیبون للطیبات، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اگر انسان کا اگر مرد خود نیک ہے تو اس کی عورت بھی نیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے، مختلف کتب میں آپ دیکھیں کہ اچھی باتیں اچھی مردوں کے لیے اور بری باتیں بری لوگوں کے لیے. اچھا بسم اللہ کریں. میں یہ چاہوں گا کہ یہ والا سوال جو ہے اس کا آپ جواب اگر نہ دینا چاہیں تو نہ دینا چاہیں سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کا جواب آلریڈی ہو چکا ہوگا، اور میں چاہوں گا کہ ہم اس کو تھوڑا سا جلدی وائنڈ اپ کریں کیونکہ 5 اور کویسچن اور ایک چھوٹی بھی آپ کے لیے تاکہ دوسرے کال کا انتظار کریں. اگر مصحف کی جمع بندی جب یہ کی گئی اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ شامل نہیں کیا گیا، تو میرا سوال یہ تھا کہ آخر کار ابھی تو اتنے اختلافات بڑے بھی نہیں تھے تو مولا علی کو کیوں نہیں شامل کیا گیا انہوں نے مصحف میں؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں اس کا جواب ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو آگے چلتے. تو مصحف لکھنے میں کیوں شامل نہیں کیا گیا تھا؟ تو دیکھیں ان کو شامل کرنا ہی ان کی توہین ہے. وہی جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المومنین اعظم کو حکم دیا کہ تم میرے بعد ان کا امام ہو، تم میرے بعد ان کا امام ہو اور تمہاری ڈیوٹی کہ قرآن جمع کرو. انہوں نے قرآن جمع کیا، صحابہ پہ عرضہ کیا، صحابہ نے قبول نہیں کیا. ان کو صحابہ کو تو پتہ ہے کہ ان کے پاس قرآن موجود ہے اور ان کا قرآن کا جو نسخہ ہے وہ ہمارے کام نہیں آتا، اس میں ایسی باتیں ہیں کہ اس سے ہماری حکومت نہیں چل سکتی. تو لازمی بات ہے کہ ان کو شامل نہیں کیا گیا، بلکہ وہ ہمارے پاس حدیث ہے، میں آپ کو حدیث دکھا دوں کہ مجھے ویسے بلیو ہے چونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ کے الحمدللہ جو ہے وہ کوئی بات حدیث میں آپ کو نہیں ہوتی. ویسے عوام الناس کے لیے دکھانا چاہتے ہیں تو بالکل ضرور دکھائیں. جی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، ایک منٹ. ایک منٹ میں بھی دکھا دیتا ہوں کہ عبداللہ ابن عمرو ابن العاص امیر المؤمنین علیہ السلام سے ملے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک بہت بڑے کام کا آغاز کیا ہے، امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں اس کا اجر دے گا. تو حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے پتہ ہے کہ تم کیا کر رہے ہو. یہ عثمان کے خلافت کے زمانے میں ان کی میٹنگ ہوئی تھی، یہ جو گروپ تھا، کمیشن تھا قرآن جمع کرنے کی. تو وہ ملے امیر المؤمنین علیہ السلام سے اور کہا کہ ہم ایک بہت بڑا کام کر رہے ہیں آج کل. نہیں بولا کہ کیا کام کر رہے ہیں. تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا کہ مجھے بخوبی پتہ کہ تم لوگ کیا کام کر رہے ہو. وہ کام یہ ہے کہ بلی لن يخفى علي ما بيتم فيه حرفتم وغيرتم وبدلتم 900 حرف. مجھے بخوبی پتہ ہے کہ تم رات کو جمع ہوتے ہو، تم میٹنگ کرتے ہو، تم کیا کرتے ہو. تم نے 900 آیتوں کو چینج کیا، 900 آیتوں کی تحریف کیا اور 900 آیتوں کو تم نے تبدیل کیا. بلی 300 حرفتم 300 آیتوں کو تم نے تحریف کیا، 300 غیرتم 300 کو تم نے چینج کیا اور 300 کو تم نے تبدیل کیا. فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ. تو جہنم کا وعدہ ہے کہ جو لوگ اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ کی جانب سے. تو امیر المؤمنین علیہ السلام ان کے ساتھ نہیں، وہ اگر وہ ان کو شامل کرتے ہیں تو لازمی بات ہے وہ ان کا منصوبہ ہی یہی تھا کہ اہل بیت علیہ السلام کی اتباع نہ ہو.
اگر وہ شامل کرتے تو لازمی بات ہے ہر قدم پہ عبداللہ ابن مسعود یا زید ابن ثابت کا اور امیر المومنین علیہ السلام کا کیا مقابلہ ہے معرفت قرآن، علم قرآن میں؟ وہ تو کوئی جو مخالفین بھی نہیں کہتا نا کہ ان کا کوئی قیاس ہے. اگر امیر المومنین علیہ السلام وہاں پہ ہوتے ہیں تو وہ تو لازمی بات ہے وہ کسی بھی قرآن پاک کی وہ جو آیت ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، تو آپ کو ایسا نہیں محسوس ہوتا کہ کہیں اس کا ٹکراؤ ہو رہا ہے اس بات سے جو بھی آپ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے کہا مولا علی نے کہ یہ 300 یا 900 آیات ہے، یہ آپ یہ سمجھتے ہیں وہ ایسی آیات تھی کہ جن کے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ جس میں ایک دفعہ آپ نے ایک مثال دی تھی قل هو اللہ احد، تو اس طرح کی آپ نے مثال بھی دی تھی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں وہ 900 آیات اس طرح کی تھی کہ ان کے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑا؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک منٹ میں کتاب لے کر آتا ہوں. اچھا، یہ کتاب ہے الدر المنثور فی التفسیر بالماثور. پہلی بات ہے انا نحن نزلنا الذکر کے متعلق معروف کریں تو اس کے متعلق کوئی دیکھیں اس کے متعلق آپ بخاری میں خود ابو بکر عمر کا اس کا جواب ہے. ابو بکر عمر کے زمانے میں ابو بکر کے زمانے میں عمر صاحب آئے ابو بکر کے پاس، وہ کہا کہ قرآن جمع کرو کیونکہ یمامہ میں بہت سارے قراء شہید ہو گئے ہیں اور مجھے ڈر ہے کہ قرآن ضائع ہو جائے گا. تو ابو بکر صاحب نے کہا کہ یہ پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو میں کیسے کروں، میں کیوں کروں؟ تو ایسے میں بولتے رہے، بہت اصرار کیا، پھر ابو بکر مان گئے. پھر زید کو بلا دیا کہ تم یہ کام کرو بھائی. ابو بکر صاحب نے زید کو بلایا کہ تم نوجوان ہو، تمہیں لکھنا آتا ہے، تم یہ کام کرو قرآن جمع کرو. اس نے کہا کہ کیوں کروں؟ اس نے کہا کہ بھائی یہ یمامہ میں بہت سارے لوگ شہید ہو گئے، قاری بہت سارے شہید ہو گئے، ہمیں ڈر ہے کہ بہت سارا قرآن ضائع ہو جائے گا. تو دیکھیں اگر یہ گارنٹی موجود تھی انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اگر آیا کہ یہ مفہوم تھا، مفہوم یہی تھا، تو پھر کیا ہے، قرآن ضائع ہو ہی نہیں سکتا، قرآن ضائع ہو ہی نہیں سکتا. ہاں بالکل. پھر اس آیا میں کہ یہ اس سے مراد ذکر سے مراد قرآن ہے، اس سے کوئی دلیل نہیں ہے. ذکر سے مراد لفظ ذکر ہے ریممبرنس. یہ ہو سکتا ہے اس سے مراد قرآن ہو سکتا ہے کوئی اور علم ہو، کوئی ضروری نہیں ہے کہ قرآن ہو. وَلَهُ لَحَافِظٌ، لہو اس سے ضروری نہیں ہے کہ اس سے مراد، اگر ذکر ہم مان بھی لیں کہ ذکر سے مراد قرآن ہے، لہو سے مراد، لہو جو ہے اس کا ضمیر راجع ہے ذکر کی طرف، کوئی ضروری نہیں ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ، یہ ہاں اس سے پہلے کوئی کچھ بھی نہیں ہے. ضمیر کس کی طرف جاتا ہے؟ کوئی چیز مذکور نہیں ہے اس سے پہلے. ہاں ضمیر جاتا ہے، سب کہتے ہیں قرآن کی طرف ہے، صحیح بھی کہتا ہے، لیکن یہ اس کا مرجع کیا ہے؟ اس کا مرجع کوئی مذکور شے نہیں ہے. اس کا مرجع جو ہے کیا ہے؟ جو عہد میں ہے، جو ذہن میں ہے، قرآن ہم نے اس کو نازل کیا. پہلے اس سے قرآن کا ذکر ہی نہیں ہے. پہلی آیت انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اچھا، اور روایات میں بہت ہے کہ اس سے مراد قرآن ہے. تو لہو لحافظون اس سے مراد قرآن مجید ہے. یہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ اس کے یہ جو ہے اس سے مراد قرآن مجید ہے. اور پھر کہ جس طرح قرآن اللہ کی جانب سے نازل ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ان کا علم، یہ بھی اللہ کی جانب سے نازل ہے. انا نحن وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام مبارک یہ وحی ہے. وحی کی دو اقسام ہے، ایک وحی قرآن ہے، ایک وحی جو ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات ہیں. تو اس کی حفاظت کا ذمہ کون لے گا؟ ٹھیک ہے نا. اگر ہم مان بھی لیں، ہم اشیاء حدیث میں آیا کہ ذکر سے مراد امیر المؤمنین علیہ السلام ہے. اسی آیت کے ذیل میں ذکر سے مراد یہ امیر المؤمنین علیہ السلام. اچھا، اگر ہم مان بھی لیں کہ اس سے مراد قرآن مجید ہے، تو اب شیعہ کا عقیدہ یہی ہے کہ قرآن مجید محفوظ ہے. شیعہ کا عقیدہ ہی سنت بھی سب کا سب محفوظ ہے، اور وہ امام عصر علیہ السلام کے پاس ہے. ٹھیک ہے نا، اس کا کامل سنت، کامل قرآن، پورا دین محفوظ ہے. اچھا،
یہ اب آیات کے متعلق یہ کتاب تفسیر الدر منثور ہے سیوطی صاحب کی، جلد نمبر 3، دار الفکر، سنہ 2009 میں چھپی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، یا ایھا الرسول بلغ، سورہ مبارکہ یہ مائدہ میں آیہ نمبر 67، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک صلی اللہ علیہ وآلہ وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس۔ واخرج ابن مردوی عن ابن مسعود، ابن مردوی نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت فرمایا، كنا نقرأ على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، اس آیت کی تلاوت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح کرتے تھے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیا مولى المؤمنین، یا اے پیغمبر آپ مسلمانوں کو پہنچا دیں کہ علی علیہ السلام مؤمنین کے مولا ہیں، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، ٹھیک ہے نا، امیر المؤمنین اعظم کا اسم گرامی تھا، اب نہیں ہے، یہ صحابی جھوٹ تو نہیں بولتا، یہ کوئی شیعہ کتاب بھی نہیں ہے، اوکے، اس طرح کی روایات کم نہیں ہیں، بالخصوص شیعہ کتب میں اس کے روایات بہت زیادہ ہیں، نہ صرف کہ اہل بیت علیہ السلام کے اسم گرامی، بلکہ ان کے مخالفین کی مذمت میں بھی آیات، جنہوں نے خلافت غصب کیا وہ بھی تھے۔ تو اس لیے اگر مثلا یہ آیات جو ہے اس طرح قل واللہ احد جیسے آیات ہوتے ہیں نا، جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو عثمان کو، ان لوگوں، ابو بکر عمر کو، ان لوگوں کو کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ اس کو چھپا دیں، اس کو چھپا دیں۔ اس کے پیچھے سیاسی جب فائدہ ہوتا ہے تبھی وہ آیات کو چھپایا جاتا ہے، اور پھر یہ مشہور کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید کے تو 7 نسخے تھے، قرآن مجید 7 حروف پہ نازل ہوئی ہیں، جس پہ پڑھو بھی تم صحیح ہے، یہ جو ہے یہ حرف ہے کہ وہ دوسرا حرف جو ہے وہ ضائع ہو چکا ہے،